علامہ اشفاق مدنی صاحب ابھی تک پیر صاحب قبلہ نے جو گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امام پاک کا صبر و تحمل اور استقامت ہے اور دوسری طرف آپ کے مخالفین کی کمال کی سازشیں ہیں۔ مروان بن حکم سے شروع ہوتا ہے معاملہ، والیہ مدینہ کو جو اس نے مشورہ دیا، اور ہر مرحلے پہ نئی سازش۔ تو کس طرح آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں اور آپ نے ان سازشوں کا کس طرح سامنا کیا، حسن سلوک سے، تدبر سے اور استقامت سے؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، ایک جانب سے محافظ دین اسلام، صاحب نور و برہان امام علی مقام امام حسین عزم و ہمت کے ساتھ اپنے تمام رفقا اور اپنے تمام اولاد اور خاندان والوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور دین اسلام کی آبیاری اور ترقی کے لیے وہ ہمت کے ساتھ حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بلند کیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب سازش اپنے عروج پر ہے۔ جب یہ سارا سلسلہ ہوا، مکہ سے سفر آپ کا شروع ہوتا ہے، تو یزید کے ظلمت قدا میں یہ تمام تر مشاورت شروع ہو جاتی ہے کہ کوفہ کے اندر اگر پہنچ گئے حضرت امام علی مقام، تو چونکہ کوفہ کے حاکم اور گورنر نعمان بن بشیر وہ بڑے نرم دل ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ بڑی دشواری تمہارے لیے ہو جائے گی، تم حکومت نہیں کر سکو گے۔ تو حالانکہ بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، کچھ عرصہ پہلے یزید یہ مشاورت کر چکا تھا کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ پھر اس کو کہا گیا کہ اگر کوئی ظلم کر سکتا ہے، شقی القلب ہے، سخت دل والا ہے، اور اہل بیت کے اوپر تلواریں چلا سکتا ہے، اس کی ہمت رکھتا ہے، تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، لہذا اس کو بصرہ سے اٹھاؤ۔ یہ پہلی سازش تھی، اور اس کو کوفہ بھیج دیا جائے۔ تو اس کو وہاں سے ہٹا کر کوفہ کے لیے جب روانہ کیا گیا، تو اس نے مکر و فریب کے ساتھ ایسا اہتمام کیا کہ حجازی حلے اور جبے پہنے، جو حجاز کا ایک مخصوص لباس تھا کہ تمام کوفے والے جانتے تھے کہ حجاز سے حضرت امام علی مقام کا قافلہ آنے والا ہے، تو اس نے پورا گیٹ اپ جو پورے قافلے کا تھا وہ وہی کیا، اور وہ کوفہ کے اندر گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا۔ اگلی سازش اس نے یہ کی کہ اس نے معلوم کرایا کہ حضرت مسلم بن عقیل کن کے گھر میں ہیں، اور پھر اس پر بھی مخبری نے، حالانکہ جس نے خبر دی تھی یہ وہ بد نصیب تھا کہ اس نے آ کے بیعت بھی کی تھی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور خبر بھی ادھر گورنر ہاؤس میں دے دی۔ اب اس پورے سنیریو کو جب حضرت امام علی مقام تک، چونکہ آپ کوفہ کے قریب پہنچ چکے تھے، بطن و رمہ ایک مقام پر، وہاں ایک کنواں تھا، اس کے قریب آپ کا پڑاؤ تھا، تو آپ کو جب یہ ساری خبر ملی تو آپ نے اپنے جانثار ساتھی حضرت قیس بن مساہر، آپ حیران ہوں گے، یہ کوفہ سے خط لے کے جانے والے تھے اور واپسی بھی حضرت امام حسین کا خط لانے والے، سیداوی جو ہے نا وہ قبیلے سے تھے، بنو سیداوی قبیلے سے۔ تو حضرت قیس بن مساہر خط لے کر جب یہاں کوفہ میں پہنچے تو ان کو پکڑ لیا گیا۔ حسین بن نمیر نے ان کو پکڑا اور ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، کہا کہ تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تمہیں گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑے کرتے ہیں، اور وہاں صرف تم نے اتنا کہنا ہے کہ امام حسین غلطی پر ہیں اور وہ باطل راستے پر ہیں، لہٰذا جو ہے ان کی پیروی نہ کی جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ نے جب حضرت قیس کو وہاں پر کھڑا کیا گیا، دیکھیں حضرت امام حسین کا جذبہ، ان کی عظیمت اور ان کے تربیت و سبق کا اثر دیکھیں۔ حضرت قیس جو ہے وہ وہاں پر جب کھڑے ہوئے گورنر ہاؤس کی چھت پر، تو انہوں نے اللہ کی حمد کی، رسول اللہ پہ درود بھیجا، آپ کی آل پہ درود بھیجا، اور کہا اے لوگو سن لو، میں امام حسین کا ایلچی اور پیغام لانے والا ہوں، یہ میری بات غور سے سن لو، نجات چاہتے ہو تو تم ان کی بات کو مان لو، اور یہ بھی سن لو کہ اس وقت زمین کے اوپر جتنی مخلوق زندہ ہے ان میں سب سے بہترین انسان وہ امام علی مقام امام حسین ہے۔ ان کو گرا دیا گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ مقام شہادت کو پہنچے۔ حضرت امام حسین کا صدقہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی حق پر قائم رکھے اور ہمیں بھی حق پر قائم رکھے۔